सब की जिंदगी तक पहुंचाएं। हालेलुया। यीशु मसीह की बरकत और कुदरत बड़े नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? क्योंकि पिछले हफ्ते में बहुत बातें गुजरी हैं, बहुत दफा लोग तंग भी आ जाते हैं, बात काट काट। लेकिन जो वो खुश नसीब है वो लोग जो किसी ना किसी बहाने खुदावंद अपने खुदा को वक्त देते। हालेलुया। तो खुदावंद आपको बरकत दे यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत बड़े नाम। हालेलुया। हमने मैं अक्सर एक बात किया करता हूं कि हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम को मद्देनजर रखते हुए मैं बात कर रहा था कि हमने क्रिसमस गुजारा। मैं कलाम अक़दस से सीखता हूं कि क्रिसमस का मनाया जाना, सेलिब्रेट करना नजात की नवीद है, खुशखबरी की मुनादी। लेकिन इधर ईस्टर इधर क़यामतुल मसीह नजात को कायम कर दिया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। और पूरा यहाँ पर किया कि शरीर पर अज़ली कुर्बानी अपने पाप और बेअब खून का फिदिया दिया और हर खासे आम के लिए कुल बनीनो इंसान के लिए नजात को कायम कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। फरमाता है जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो सबसे बड़ी बात खुदा के जिंदा कलाम मसीहियत में खुदा के जिंदा कलाम को रूहानियत के अलावा आप नहीं समझ सकते। रूह के बगैर खुदा का कलाम पल्ले ही नहीं पड़ता। दुनियादारी वाले लोग दुनिया की बातें करते, लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा की हजूरी में खुदा के साथ चलते हैं, वो रूह के वसीला देखते हैं। कलाम अक़दस में मकसूद है, कौन रूह के बगैर कह सकता है कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रूह के बगैर तो इंसानी ज़हन तो मानेगा ही, वो तो इंसान। लेकिन बाइबल मुक़द्दस बताती है कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा गुजरा। हालेलुया। वो सब करने की कुदरत रखता है और उसके वादे हाँ के साथ। कलाम अक़दस में से आज सीखेंगे इस बात को। बहुत दफा हम खुदा के हजूर दुआ में होते हैं और जब दुआ करते हैं तो कुछ जिम्मेदारी भी लेते हैं कि खुदा अगर ऐसा हुआ मेरी जिंदगी में तो मैं यूं करूंगा, मन्नत मान लेते हैं। खुदा के जिंदा और
اور مقدس کلام کے مطابق پہلا سیموئیل اس کے پہلے باب کی 11ویں آیت مقدسہ پڑھیں گے. پرانا عہد نامہ سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا پہلا باب اور 11ویں آیت مقدسہ. اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نورینا بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کی نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت. آج اس کلام کو سامنے رکھنے کا مقصد آپ سے خدا کا ہم کلام ہونا, اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ جس طرح کی دعا اللہ نے کی ہم بخوبی واقف ہے. بہت دفعہ چرچز کے اندر ہمارے سامنے یہ کلام آتا ہے, پڑھا جاتا ہے, حنا کے بارے میں بتایا جاتا ہے. سو حنا نے دعا کی اور جب دعا کی اولاد نورینا کے لیے تو ساتھ ساتھ اپنی طرف سے ایک معاہدہ بھی دے دیا کہ اگر تو مجھے اولاد نورینا بخشے تو میں اسے خدا کی نظر میں اسے کیا کروں گی؟ خدا کی نظر کر دوں گی. عزیز بہنوں, بھائیوں, بیٹیوں, بیٹوں, بات غور طلب یہ ہے کہ سنڈے کے سنڈے چرچ, صبح شام دعا یا زندگی کے دعوے دار, خدا کے ساتھ چلنے کے دعوے دار, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں, ہم جو خدا سے مانگتے ہیں, وہ دینے کی بجائے ہم اگلی راہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں حنا اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اگر تو مجھے اولاد نورینا بخشے تو میں اسے خدا کی نظر کر دوں گی. وہ بانجھ تھی, بڑی مصیبتوں, مشکلوں اور تانے سنتے ہوئی آ رہی تھی, کیونکہ اس کے شوہر کی ایک بیوی اور بھی تھی جس سے بیٹیاں بیٹے تھے. وہ اکثر اس کو تانا زنی کرتی تھی, اس کو ہوپنگ کرتی تھی, اس کا مذاق اڑاتی تھی. تو حنا اپنی زندگی سے ان معاملات میں تنگ تھی, کیونکہ حنا بھانج تھی. سب سے بڑی بات, حنا بھانج تھی. کلام خدا کے مطابق جب اس نے دعا کی, اس کو پتا ہے کہ میں بھانج ہوں, لیکن وہ یہ ایمان رکھتی ہے کہ خدا کی قدرت یہ کر سکتی ہے. ہاللویا, ہاللویا. وہ ایمان رکھتی ہے کہ خدا کی قدرت یہ کر سکتی ہے, اور اسی ایمان کے ساتھ
اسی ایمان کے ساتھ وہ خدا کے سامنے اس بات کو رکھتی ہے کہ اگر تو مجھے اولاد نوری نہ بخشے تو میں کیا کروں گی، اسے عمر بھر کے لیے تیری نظر کر دوں. اور جب اس حنا کی اس سٹوری کو ہم مکمل طور پر دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ دودھ پینے تک وہ بچہ حنا کے پاس رہا، اور جب اس نے دودھ چھوڑ دیا، تو حنا اسے ہیکٹر میں لے آئی اور اس نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا. اس کو بھی مد نظر رکھنا. ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ حنا دلگیر میں دواواں مقبول، بڑے جوش و خروش سے لوگ یہ گیت گاتے ہیں، لیکن ہم گیت گاتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، لیکن کلام کو عملی پیرے میں نہیں لیتے. بہت ساری زندگیاں، بہت سارے گھرانے آپ اپنے عزیز رشتے داروں میں غور کریں. خدا روز روز پلان نہیں بدلتا کہ آج خدا کا پلان ہے کہ پادری اسٹیفن جڑا یہ ریٹائر ہو تو پہلے ہی پادری بن جائے گا، خدمت چ آ جائے گا، اور پتہ چلے کہ بندہ ریٹائر بھی ہو گیا تو سعودیہ جا کے بیٹھا ہوا. خدا پلان نہیں بدلتا. وہ باتوں کا سچا اور برحق خدا ہے. جب ایلی کہن کے پاس دودھ چھڑانے کے بعد سامویل کو لایا گیا تو اس نے نہیں کہا کہ یہ تو ابھی تو بچہ ہے، اس کو لے دو 12-13 سال کے بعد بھیجو. اس نے کیا کیا تھا؟ رکھ دیا تھا. ہیکر کی خدمت کے لیے رکھ دیا تھا اس نے، کیونکہ یہ خدا کا پلان تھا حنا کے معاہدے کے مطابق. اور خدا کبھی اپنے پلان نہیں بدلتا. ہم دولت، شہرت، بلڈنگ، گاڑیوں کے چکر میں روز بروز اپنے پلان، اپنی زندگی کے مقاصد بدل دیتے ہیں. ہماری دعائیں بدل جاتی ہیں. ہاللیلویا. میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ بہت دفعہ، بہت زیادہ آپ اپنے عزیز رشتے داروں کے گھرانوں پر نظر ماریں، جان پہچان پر نظر ماریں. بہت سارے لوگ ہوں گے، اے میری کڑی جہی ہے نا، میں خدا کو دے دیتی ہے، خدمت کرے گی. اے جڑا منڈا نا میرا، اے تے جدوں پیدا ہویا سکا اساں اوہی ہی خدا کو دے دیتا کہ تیری خدمت کرے گا. اب وقت گزرتا گیا، بچہ انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، امریکہ چلا گیا، آسٹریلیا چلا گیا. خدمت، پیسہ آ رہا ہے، ڈالر آ رہا ہے، وہ دعا ہی تبدیل ہو جاتی ہے. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اس کلام اقدس میں سے خدا مجھے کڑوی گولیاں دیتا ہے، اور کڑوی گولی یہ ہے کہ جس کی خدمت خدا کی طرف سے ہے، خدا اس کے ساتھ ہے، وہ 3-4 رنگ اس کے اندر ایسے بھر دیتا ہے تو وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے یسوع نام کا جلال ظاہر ہوتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. لیکن میری آپ کی دعاؤں کا جواب کب، منتوں کا جواب کب کیوں نہیں ملتا؟ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. آج خدا نے مجھے بیٹھا دیا، 4 دن بڑے جوش، خدمت میں بھرنے، گھرانے کو خدمت میں لانے، یہ ساری کوششیں
لیکن وقت گزرتا گیا، بچے نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، کالج سے یونیورسٹی، یونیورسٹی سے انجینئر، ڈاکٹر، اور جب دیکھا کہ بچہ تو کم از کم 4 لاکھ 1.5 لاکھ کی تنخواہ کے اوپر اس کو نوکری مل سکتی ہے، کچھ نہیں تو کسی بیرون ملک چلا گیا تو وارے نیارے ہوں گے، کسی بیرون ملک چلا گیا تو وارے نیارے ہوں گے۔ جب یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو حنا کی طرح ہم وعدے کو یاد نہیں رکھتے، مت اس طرف دیکھو کہ یہ دولت خدا کی برکت ہے، مت یہ دیکھو کہ شان و شوکت خدا کی برکت ہے۔ خدا کی برکت اگر ہے تو وہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ہم دولت، شہرت، محل، گاڑیاں، جب کچھ پوچھتا تو خدا نے بڑی برکت دی تھی، خدا جب یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خدا نے بڑی برکت، کیا میں آسمان کی بادشاہی کو پا چکا ہوں؟ کیا میں اس کے قریب تر ہوں؟ پولس رسول فرماتا کہ دوڑنا ہے، دوڑنا ہے، دوڑنا ہے، جھنڈے کے نیچے پہنچنے تک کیا کرنا ہے؟ دوڑنا ہے۔ اور جھنڈا سبھی دیتا ہے آسمان کی بادشاہی کو، مگر اس کام کو مرنے تک، قبر میں جانے تک، یسوع مسیح کے آنے تک دوڑنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دوڑنا ہے۔ لیکن جب میری دعائیں، میرے وعدے بدل جاتے ہیں تو مت اپنے اندر یہ اعتماد رکھو کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ ایک وہ خدا بھی ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن آپ دوسرے خدا کا سمجھیں گے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ ہاللویا۔ جب کلام پر نظر مارتے ہیں، جب کلام پر غور کرتے ہیں، جب اپنے اٹھنے بیٹھنے پر غور کرتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خدا میرے ساتھ ہے یہ کوئی اور ہے۔ ہاللویا۔ میں اکثر ایک میسج اس سے پہلے غالباً 4-5 سال پہلے میسج ہو چکا ہے۔ سلیمان کو جب خدا نے بادشاہ بنایا تو بتا سکتا اس کی دعا کیا تھی؟ تخت و تاج پر بیٹھنے کے بعد یہ سب کچھ تو نے مجھے دے دیا۔ یہ سب کچھ کیا؟ سب کچھ، تخت و تاج، شان و شوکت۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ لکھا کہ یہ برکت تو نے مجھے دے دی؟ اگر داؤد کے ذریعہ برکت کو دیکھنا ہے تو وہ فرماتا ہے تو گھر میں آتے ہوئے مبارک ٹھہرے گا، تو گھر سے جاتے ہوئے مبارک ٹھہرے گا، تیری اولاد مبارک ٹھہرے گی، تیرے ٹوکرے مبارک ٹھہرے گے۔ دیکھو ایسی برکت خدا اس آدمی کو دیتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے۔ تیری بیوی تیرے گھر میں میوہ دار تاج کی مانند ہو۔ یہ 4-5 سال پہلے جب میں نے خداوند نے مجھے اس پر میسج دیا، مجھے وہ الفاظ بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ 6 منزلہ بلڈنگ ہوئے، 4 4 ویلر تھلے ڈھوٹیاں ہوں، اندر جاتے بیوی نے جوتی لائی ہوئے۔ یہ کون سی برکت ہے؟ جب خدا آپ کو برکت دے گا، جب خدا کی طرف سے برکت ہوگی تو بیوی میوہ دار تاج کی مانند ہوگی۔ کلام فرماتا ہے کہ ہر میٹھے پھل کا ذائقہ اس کی زندگی سے ہوگا۔ وہ گھر کا ماحول ایسا بنا کر رکھے گی، وہ شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ایسا ماحول بنائے گی۔ میں اکثر اپنے دوستوں کے اندر ایک بات کیا کرتا ہوں، سروس کے دوران
بندہ بھوکا ہوئے ننگا ہوئے تین ٹائم کی بجائے 2 ٹائم کی روٹی ملتی ہوئے سوٹ 1-2 ہی ہوئے لیکن اگر اس کے گھر میں سکون ہے تو وہ میرے سے آپ سے صحت مند ہو. اور میں اکثر یہ بات اپنی عمر کے حساب سے لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں کہ جب گھر سے سکون ہو جتنا مرضی مصیبت جتنی مرضی مشکلات. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر گھر میں سکون ہے تو بندہ مرتا نہیں. بندہ مرتا نہیں. تو مرنے سے مراد یہ کہ مرو نہیں کرتا. یہ جو اس کے اوپر بات کرو کہ تیری بیوی تیرے گھر میں میوہ دار تاک کی مانند ہوگی. مجھے آپ کو دیکھنا ہے تو یہ برکتیں کیونکہ یہ برکتیں خدا اپنے لوگوں کو دیتا اور جن برکتوں کا ہم سوچتے ہیں وہ برکتیں میرا سورج نیکوں اور بدوں پر یکساں چمکتا ہے. دولت بدوں کے پاس بھی وافر مقدار میں ہوتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو کلام خدا کے مطابق ہم دولت شہرت کے چکر میں خدا کے وعدے کو بھول جاتے ہیں. ہم دعا کو کہلاتے ہیں لیکن اول درجہ ابلیس کو دیتے ہیں. ہم رسمی کام کرتے ہیں لیکن اول ترجیحات ابلیس کو دیتے ہیں. ہم صبح شام دعا کرتے ہیں, ہم دعا کو کہلاتے ہیں لیکن رشتہ داروں کو بیٹی بیٹوں کو دنیا کو خوش کرتے ہیں. اور جب یسوع مسیح نے فرمایا جو میرا ہے وہ دنیا کا نہیں اور جو دنیا کا ہے وہ میرا نہیں. وہ میرا نہیں. کلام اقدس میں مرسوم ہے کہ تم خدا کے حکموں کی بجائے آدمیوں کے حکموں کو ترجیح دیتے ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ساڑھے پاس میں ساڑھے خوشی کے نال خوشی. ایک بندے نے مجھے جب اس طرح بولا تو میں نے کہا تو خدا کہتا ہے کہ اپنی خوشی کر میرے بچ رہ کے. وہ کچھ شرابی جو ہے نا وہ ڈھائی اکی کے اوپر جب اس نے بولا خدا نے حکم دیا اس کو پرانے نامے کے اندر کہ اگر تیرے نزدیک ہیکل نہیں ہے کاہن نہیں ہے تو جو ڈھائی اکی ہے اسے نکال, اس کی میں خرید اور اپنے خاندان کے ساتھ جنگل میں چلا جا. کہاں چلا جا؟ جنگل میں چلا. اور میں بھی خوش رہ اور میری میں بھی اور خوش رہ اور میری عبادت کر. مجھ میں خوشی مناؤ. دنیا کو خوش کرنے کے لیے ناچ رنگ کو ترجیح مت دو. مجھ میں خوشی مناؤ, مجھ میں شادمان رہو, خوش رہو. لیکن جب ہم دنیا کو خوش کریں گے تو محسوس تو نہیں کریں گے, کیونکہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ خدا نہ آ کے لت توڑ دے تو نہ باہر توڑ دے. جہاں میں سمجھ جاؤں کہ تو میری لت ٹوٹ گئی تو باہر ٹوٹن تو پہلے میں مڑ جاؤں. پیسہ ہوتا ہے جوڑ لگ جاتے ہیں, ہڈیاں لب جاندیاں نے کیونکہ پیسہ. لیکن یسوع المسیح کا فرمان ہے کہ انسان ساری دنیا حاصل کر لے, ایک آدمی ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا کرنا؟ اے ہی سمجھاتا ہے. کی کرنا ہے؟ اے ہی سمجھاتا ہے کہ اگر آسمان کی بادشاہی نہیں ملی, دنیا
ساری حاصل کر لی، تخت و تاج مل گیا، دھن دولت مل گئی، شان و شوکت مل گئی، سہولیات مل گئی، آسائش مل گئی، لیکن جان جہنم میں چلی گئی تو کیا فائدہ؟ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام کی طرف دھیان دے، حنا کی طرح اپنی اب منت کو پورا کریں، حنا کی طرح جو خدا سے وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرے، مت خدا کی حضوری کے بغیر خدا کے سامنے اس طرح کے سوال رکھے۔ وہ بیٹا وہ بیٹی جس کو آپ نے خدا کے لیے دیا، چرچ میں، مجمع میں، دعا میں، عبادت میں، جس بیٹی بیٹے کو آپ نے خدا میں رکھا، بھوکے رہتے ہو تو رہو لیکن خدا کے وعدے کو پورا کرو تاکہ آسمان کی بادشاہی سے دور نہ ہو۔ لوگ وعدہ بھولنے کے بعد دعا بھی دنیا بھی ان کے سامنے کچھ ایسا دماغ ابلیس بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے پالوس رسول فرماتا ہے، ابلیس شیر بکر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو؟ آئے میرے ساتھ ایک آیت مقدسہ اور دیکھیں گے، اس کے بعد آمین کہیں گے۔ قضات کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 30ویں اور 31ویں آیت مقدسہ۔ یہ واقعہ بھی ہم نے بڑا پڑھا اور بڑا سنا ہوگا، پھر یہ پڑھوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ قضات 11 باب 30-31 آیت مقدسہ، چیپٹر 11 ورس 30-31۔ اور ابتا نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی عمون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی عمون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا تو اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو چوکتری قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ وہ بہت دکھی ہوا جب اس کی بیٹی سب سے پہلے آ کر اس کو ملی، لیکن بیٹی کو سامنے رکھ کر ابتا اپنے وعدے سے منکر نہیں ہوا۔ ایک ہی بیٹی تھی، جب خدا کے حضور بیوی وعدہ کر لیا خدا سے کہ میرے گھر کے دروازے سے جو پہلے نکل کر ملے گا وہی تیرا ہوگا، وہی تیرا ہوگا، اور اس نے جوان بیٹی کو خدا کی حضوری میں دے دی۔ ہم سے بخوبی ہوا، اور جب تک وہ زندہ رہا، جب یہ ہوا تو جب تک وہ زندہ رہا بنی عمون کے اوپر بھاری رہا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق آج مجھے آپ کو ان باتوں کو زیر غور لانے کی ضرورت ہے۔ حالات و واقعات اتنی تیزی سے چل رہے ہیں کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ آپ عالم دینوں سے جب بات چیت کریں گے، کوئی کہے گا جی ایک پیش گوئی باقی رہ گئی، کوئی کہے گا جی ساری پوریاں ہو گیا۔ وقت نزدیک ہے، میں کلام اقدس کے مطابق سیکھتا ہوں اور
یہی بات. لیکن یسوع مسیح نے فرمایا جس طرح کسان درختوں کی کونپلیں دیکھ کر جان جاتا ہے کہ موسم بہار آ گیا ہے، تو تم جب زلزلے، لڑائیاں، قبیلے کے ساتھ قوم سے قوم پر چڑھائی، باپ بیٹے کی دشمنی، ماں بیٹی کی دشمنی، جب یہ سب چیزیں دیکھو تو جان جائے کہ ابن آدم کا وقت نزدیک ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور جو عالمی میڈیا سے تھوڑا سا بھی وابستہ ہے وہ بخوبی واقف ہے کہ عالم دنیا کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں. جب ان حالات کو دیکھتے ہیں تو ہون ہے وہاں پہ کالے نہیں ہے. تو اس لیے کلام اقدس کی معرفت آپ سب کے سامنے اس بات کو رکھتا ہوں، خدا کی طرف رجوع لائیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے نجات پائیں اور آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں. ہاللیلویا. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.